السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علم دین کی جو فیملی ہے وہ چنیور سے لاہور شفٹ ہوتی ہے اور یہ علم دین طب کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جو شاہی خاندان ہے اس کے قریب ہوتا ہے۔ شہزادہ شہاب الدین خرم کے پرسنل طبیب کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ شاہی خاندان میں اپنی حیثیت کو منواتا ہے اور اپنی ایک امپورٹنس وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ وقت شہزادہ شہاب الدین خرم کو شاہ جہان بنا دیتا ہے اور شاہ جہان اس شیخ علم الدین انصاری کو وزیر خان بنا دیتا ہے۔ جب شاہ جہان حکومت میں آتا ہے تو وزیر خان کو وہ لاہور کا گورنر مقرر کرتا ہے۔ یہ وہی وزیر خان ہے جس نے لاہور میں وزیر خان مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ وہی وزیر خان ہے جس نے وزیر آباد شہر کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں تو جو دلی دروازہ لاہور کا، اس میں میرا بادشاہ کے نام سے ایک بزرگ کی قبر موجود تھی۔ سید محمد اسحاق المعروف میرا بادشاہ ایران سے 13ویں صدی میں مائیگریٹ کیے، پھر صوفی بزرگ کی حیثیت سے انہوں نے یہاں پہ اپنی خدمات پیش کیں اور پھر انہیں لاہور میں دفنا کیا گیا۔ جو وزیر خان ہے، جب وہ لاہور کا گورنر بنا تو انہوں نے جس جگہ پہ یہ میرا بادشاہ کا مزار تھا اس کے ارد گرد جگہ وہ ایکوائر کی اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1634 میں ہوا اور تقریباً 7 سال کے عرصے میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اور یہ مسجد جو ہے یہ مغلیہ دور کی فن تعمیر، فن خطاطی، اس دور کا جو جیومیٹری کا علم ہے اور علم ریاضی، یہ اس کا ایک مکسچر ہے۔ آپ آج بھی اس مسجد میں جائیں تو آپ اس کے ایک سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وزیر خان مسجد جو اس کی ہسٹری تو تھوڑی بتائی میں نے آپ کو کہ کس طرح وزیر خان نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور وزیر خان کون تھا، لیکن اگر تھوڑا میں آپ کو اس مسجد کے بارے میں بتاؤں تو یہ مسجد جب تعمیر ایک بڑے مخصوص انداز میں کی گئی۔ مسجد کو مسجد میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو انٹرنس کے بعد دونوں سائڈوں پہ کچھ دکانیں نظر آتی ہیں جو کہ پرانی اس دور کی ایک دکانیں بنی ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا، وہ ایک بازار تعمیر کیا گیا تھا کہ وہ اس کی جو آمدنی ہے اس سے جو مسجد کے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں۔ اور اسی طرح تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو وزیر خان تھے، انہوں نے مسجد سے کچھ آگے ایک جو شاہی حمام بھی تعمیر کیا تھا اور اس کا بھی مقصد ایک طرف تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کی آمدنی ہے اس سے مسجد کے معاملات چلتے رہیں، لیکن دوسری طرف چونکہ ڈیفینیٹلی جو اس وقت جو قافلے تھے وہ دلی دروازے سے شہر میں داخل ہوتے تھے اور یہیں سے جو بادشاہ تھا ان کی گزرگاہ بھی یہیں تھی، یہیں پہ آپ کو پھر وہ شاہی گزرگاہ بھی ملتی ہے اور یہاں سے وہ لوگ یہ شاہی حمام میں جب باہر سے قافلے آتے تھے تو وہ یہاں پہ فریش ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ شہر کے اندر وہ باقی سارے معاملات نمٹاتے تھے۔ تو ایک تو یہ اس چیز کے ساتھ جڑتا ہے۔ پھر آگے جب آپ ان بازاروں سے جب آپ آگے داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ مسجد کی جو مین انٹرس ہے وہاں وہ آتی ہے، آگے ایک بہت بڑا صحن ہے اور اس کے پیچھے مسجد کا جو مین ایریا اور اس پہ گنبد ہیں اور مینار ہیں اور اس صحن کے اندر ایک حوض موجود ہے اور اس کے علاوہ اسی صحن کے اندر جو میرا بادشاہ ہیں ان کا دربار ہے۔ بیسیکلی جو دربار ہے اس کی ایک علامتی قبر تو آپ کو باہر صحن میں ہی نظر آتی ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو دربار ہے یہ بیسمنٹ کے اندر ہے، وہ تہہ خانے کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ لوگ فاتح خوانی کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو دلی دروازہ لاہور کا، اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ککے زئی پٹھانوں کے ساتھ، اور جو ککے زئی یہ لوگ گھوڑوں کی تجارت میں انوالو تھے۔ تو یہ جو دلی دروازے والی جگہ ہے یہاں پر آپ کو تاریخ میں وہ گھوڑے بھی ملتے ہیں کہ اس جگہ پر ان کا وہ سارا وہ ڈیرا تھا اور وہ یہاں پہ وہ سارے معاملات اپنے گھوڑوں کی تجارت کے کرتے تھے۔ یہ جو مسجد وزیر خان ہے اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب یہ والڈ سٹی کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تو اس میں اس مسجد کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے اور اس پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی انوالو ہوئے اور گورنمنٹ آف پنجاب جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی بڑی کنٹریبیوشن رہی اور انہوں نے نہ صرف یہ مسجد وزیر خان کی پریزرویشن کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے بلکہ جو شاہی حمام ہے اس کی پریزرویشن کے لیے بھی اقدامات اٹھائے۔ تو آج اگر آپ اس مسجد میں جائیں تو ڈیفینیٹلی آج بھی آپ کو وہ سکون ملتا ہے اس مسجد میں، اور ڈیفینیٹلی جب آپ اس مسجد کی جو تعمیر دیکھتے ہیں اور اس میں جس خوبصورت انداز سے وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور اس میں جو کیلیگرافی ہوئی ہے اور جو اس کے اندر
آپ کو جیومیٹریکل جو فلورنگ ملتی ہے اور اس کے آپ کو جو گنبد کی خوبصورتی ہے اور اس کے جو میناروں کی خوبصورتی ہے وہ اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ اس وقت یہ مسجد ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اکنامک ہب کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب یہ مسجد تعمیر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو بازار جو تعمیر کیے جاتے ہیں وہ ایک ڈیفینیٹلی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے تھا، لیکن آج وہ بازار اس قدر پھیل چکا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورے کا پورا علاقہ ہے، یہ لاہور کا اکنامک ہب نہیں ہے بلکہ پنجاب کا اکنامک ہب ہے، کیونکہ جب آپ اعظم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور جب آپ جو رنگ محل کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں شاہ عالم مارکیٹ اور پھر اکبری منڈی اور وہ سارا جو اس والڈ سٹی کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ سب آج بھی موجود ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ بڑے گنجان آباد علاقے میں موجود بلکہ مسجد ہے۔ اچھا، اب ضروری چیز وہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا جس کے اندر جو والڈ سٹی پروجیکٹ تھا اور اس میں مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے گئے، یہ جو مسجد ہے اس کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جا چکے، یہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ کو وہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو یہ وزٹ کروایا جائے، کیونکہ جب آپ مسجد وزیر خان وزٹ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پھر جو لاہور کے جو 12 دروازے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ایک وہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جانا جائے، اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کو یہ جو مسجد ہے اس کے جو بازار ہیں اور پھر جو دلی دروازہ ہے اور پھر اس کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مسجد وزیر خان میں جانے کے لیے آپ ایک تو راستہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ جو مینار پاکستان ہے وہاں سے آپ سرکولر روڈ پہ ہوتے ہوئے اگر اسٹیشن کی طرف آئیں تو جو آپ کو جو دلی دروازے کو راستہ جاتا ہے وہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھاٹی سے سرکولر روڈ سے شاہ عالم مارکیٹ والا جو راستہ ہے ادھر سے آئیں اور سرکولر روڈ سے ہوتے ہوئے آپ جو تھانہ کوتوالی ہے اس کے سامنے سے اس کی انٹرنس ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ تھوڑا اگر کسی دوسرے دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ اندر سے اس مسجد تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ اعظم مارکیٹ کے راستے کو اختیار کریں تو پھر بھی آپ اس مسجد تک پہنچ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔